مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح اگر نماز میں باندھیں تو ہاتھ باندھ کر استاد کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ آیت ایاک نعبد، اس سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبدال بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے طلب ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت قبول کر اور حضور کے صدقے میں شفاعت قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کو نام لے کر ندا کرنا حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک مولا تبارک تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔